چونکہ منشیات کا اسلام میں ایک یہ بنیادی چیپٹر ہے منہیات کے عنوان پر، جس میں اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی جو اس زمانے میں شراب ہوا کرتی تھی، جس کو پینے کے بعد بندے کی عقل وہ زائل ہو جاتی تھی، اپنے وجود کا اسے علم تک نہ ہوتا تھا، یہاں تک کہ شروع اسلام میں تو اس کی ممانعت نہیں تھی، اور جب دیکھا گیا کہ لوگ اس شراب کی حالت میں نماز پڑھنے بھی آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى او کما قال اللہ عز وجل، کہ تم اس حال میں مت آ جاؤ، نماز کے قریب مت آ جاؤ کہ تم حالت سکر میں ہو، نشے کی حالت میں ہو، کیونکہ حالت نشے میں بندے کو اپنا ہوش تک نہیں رہتا ہے، تو وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ اس کے بعد مکمل طور پر پھر شراب کی حرمت کا حکم اسلام نے واضح فرما دیا۔ تو عرض کرنے کا مقصد، اسلام ایک فطری دین ہے جو کہ اپنے ماننے والوں کو ہر طرح کے فوائد سے آگہی دلاتا ہے، حکم دیتا ہے کہ یہ کام تمہیں کرنے ہیں، اور ہر قسم کی جو خرابیاں ہیں، خباثتیں ہیں، نجاستیں ہیں، ان سے اسلام منع کرتا ہے، روکتا ہے کہ ان چیزوں کے قریب مت جاؤ۔ جس طرح کہ جو اسلام نے جن جو لحوم ہے، گوشت ہے، جن جانوروں کے گوشت کو حلال کر دیا ہے، ان میں طاقت ہے، صحت ہے، انسانی زندگی کے لیے اس میں وٹامنز ہیں، اس کی صحت کے راز ان گوشت میں موجود ہیں جن کو اسلام حلال کر دیتا ہے۔ اچھا، اس کے برعکس جن جانوروں کے گوشت کی حرمت آئی ہے، یا جن کو اسلام نے کھانے سے منع کیا ہے، تو لہٰذا وہ گوشت کھائے گئے تو بدن انسانی یہ متاثر ہو گیا، تو معلوم ہوا کہ ان گوشت میں، ان حرام جانوروں میں انسان کی جو صحت ہے، انسان کے وجود کی جو بقا ہے، وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ اب جو یہ کرونا کا مرض پھیلا، اسی دوران وہ ایک دوسری وبا وہ بھی عوام الناس کے سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جن میں ابھی کرونا کی جو بیماری ہے بیسکلی اس کو دیکھا جائے، بنیادی طور پر وہ بھی ایسے جانوروں کے گوشت سے پیدا ہوئی تھی جو کہ اسلام نے حرام قرار دیے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جتنی بھی جو اس طرح کے مرض ہیں، بیماریاں ہیں، ان گوشت کے ذریعے، ان جانوروں کے ذریعے پھیلتی ہے جن کو اسلام نے حرام کر دیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر پاکیزہ اور طاہر چیزوں کے استعمال کا حکم دیتا ہے، اور ہر قسم کی خباثتوں، نجاستوں اور حرمتوں سے روکتا ہے۔ تو انہی میں ایک نشہ آور چیزیں ہیں جس کی بنیاد طور پر جو کہ شراب میں وہ اثر پایا جاتا تھا جس سے انسانی عقل زائل ہو جایا کرتی تھی، اور پھر اس حال میں بندے کو اپنے وجود کا ہوش تک نہیں رہتا تھا۔ عقل کا زائل ہونا، اس کے علاوہ وہ شراب جو کہ پیٹ میں انسان کے اس مادے میں چلی جاتی ہے، پھر وہ مادے کے لیے مضر ہو جاتی ہے، کئی مرض اس شراب کے سبب پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس دور میں کئی ایسی منشیات سامنے آئی ہیں جو کہ شراب کی ہی مماثلت میں ہیں، شراب جیسی ہے کہ ان کو استعمال کرنے کے بعد بھی انسان اپنے اس حال پر نہیں رہتا، اپنے وجود کی اسے خبر تک نہ ہوتی۔ کئی جھگڑے فسادات بھی انہی منشیات کی وجہ سے پیش آتے ہیں، گھریلو لڑائیاں ہوتی ہیں، طلاقیں واقع ہوتی ہیں، تو ان میں ایک بڑا ہاتھ ان منشیات کا ہے، ٹھیک ہے؟ تو منشیات سے مراد ضروری نہیں کہ وہ انسان کی عقل کو زائل کر دے، جس طرح کہ شراب کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسی بری عادتیں ہیں، بری خصلتیں ہیں، ایسے خبیث مواد ہیں کہ جن کے استعمال کے بعد انسان اپنے ہوش میں نہیں رہتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر بیسکلی ہم
دیکھیں تو اب ایک چھوٹی سی جو 5-10 روپے کی چھالیاں ہے وہ بھی کھانے کے عادی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں تو وہ نشہ نہیں ہے کہ انسان کی عقل زائل ہو جائے، لیکن پھر بھی اس کو اس وقت مکروہ کہا گیا ہے اور اس کی اس عادت سے منع کیا گیا ہے۔ کیوں منع کیا، کیوں روکا جاتا ہے کہ بچوں کو بھی چھالیاں نہ کھانے دی جائے؟ ٹھیک، کیونکہ وہ چھالیاں کھانے کے بعد انسان کی جو صحت ہے اس میں اثر پیدا ہو جاتا ہے، متاثر ہو جاتی ہے۔ کئی ایسے کیسز سامنے آئے کہ چھالیاں کے کثرت استعمال کے سبب اس کے پیٹ میں وہ پتھری کے اثرات، گردے میں پتھریاں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ضروری نہیں ہے کہ وہ ایسی مضر چیزیں جن سے عقل زائل ہو جائے، اس کے ساتھ ساتھ انسان کے جسم کی وہ جو صحت ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑھ کر آگے چلے جائیں تو وہ جو ماوا ہے، گٹکا ہے، وہ تو چھالیہ سے بھی بڑھ کر ہی، وہ تو ان کا باپ ہے، وہ بھی انسان کو طرح طرح کے امراض میں مبتلا کر دیتا ہے، معدے کی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ دانتوں کا، زبان کا، گلے کا کینسر بھی اسی گٹکے کی وجہ سے، ماوے کی وجہ سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو تمباکو نوشی ہے اس کے بھی مضر اثرات کینسر کی صورت میں نظر آئے، ایڈز کی صورت میں نظر آئے، نسوار ہے، جو ایسی عادتیں ہیں جن کو منشیات کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ عقل کو ظاہر نہیں کرتے لیکن پھر بھی اس کے ساتھ ساتھ انسان کے وجود کو متاثر کرنے والی ہوتی ہے، یعنی وہ صحت پہ برقرار نہیں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ انسان کی زندگی، صحت ایک بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو ہم جان بوجھ کر ہم ضائع کرنے کی طرف تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا سوال قدرت آخرت میں ہم سے کرے گی کہ میں نے تمہیں ایسی بہترین زندگی دی، سب سے بڑھ کر یہ تمہیں نعمت عطا کی، اور تم نے اس کی یہ قدر کی کہ تم نے اپنی اس زندگی کو نشے میں، فضولیات میں صرف کر دیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا یہ بندہ زیادہ عرصہ زندہ رہے، زندگی میں وہ میری عبادت کرے، اطاعت گزاری میں وہ اپنی عمر کو بتائے، لیکن یہ نشہ آور چیزیں استعمال کرنے کے بعد انسان کی زندگی پھر کم ہو جاتی، انسان خود اپنی زندگی کو کم کر رہا ہے اس نشے کی حالت میں، اس نشے کی اس لت میں، اس کی جو زندگی 60 سال تھی وہ 30 سال میں دنیا سے جا رہا ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کہ یہ جو جتنی بھی منشیات کے زمرے میں جو چیزیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ بنیاد ہے نا، جس طرح میں نے چھالیہ کا ذکر کیا، تو ضرور ابھی چھالیہ تو وہ نشہ نہیں دیتی جو ایک شراب یا اس مثل جو دوسری منشیات انسان کے جسم پر، عقل پر اثر انداز ہوتی ہیں، لیکن اس طرح یہ شروعات اس انداز میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس عنوان پر جو میرا جو بیسکلی جو پیغام ہے ان افراد کو ہے، ان پیرنٹس کو ہے کہ جن کی اولاد جوانی کے اس دائرے میں داخل ہو چکی ہے، اب والدین کی ذمہ داری کہ اپنے بچوں کی اس گیدرنگ کا خیال رکھیں، دیکھیں، توجہ دے کہ ان کا بچہ کیسے لوگوں کی صحبت میں بیٹھ رہا ہے، اس کے ماحول کی طرف توجہ دیں کہ کس ماحول سے اس کے بچے کا تعلق ہے، آیا وہ لڑکے جن کی صحبت میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے وہ کہیں نشہ آور مواد میں مبتلا تو نہیں، کہیں وہ شرابی تو نہیں۔ تو والدین کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ اپنے بچوں کی زندگی کی طرف توجہ دیں، آج وہ اپنے بچوں کی زندگی کی طرف توجہ دیں گے، مستقبل میں وہ آپ کا نام روشن کریں گے، ورنہ ہر کوئی یہ کہے گا کہ بھئی یہ فلاں موالی کا بیٹا ہے، فلاں شرابی کا بیٹا ہے۔ تو والدین کے لیے اس موقع پر میرا ایک خاص پیغام ہے، اور وہ جو سرپرست اپنے گھروں کے تو اپنے بچوں کا خاص خیال رکھے اس حوالے سے، خاص کر منشیات جیسے اس مضر بلکہ موذی مرض میں مبتلا جو لوگ ہیں ان کی گیدرنگ سے اپنے بچوں کو بچاتے رہیں، خدا را احتیاط کریں، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنی صحت کا خیال رکھیں، اپنی زندگی کا خیال رکھیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ زیادہ جیے، زیادہ سے زیادہ میری تابعدار اطاعت کرے، لیکن اگر یہ حال رہا، منشیات کے
اس مواد میں اگر مبتلا ہوگے تو زندگیاں بھی کم ہو جائیں گی. نہ خدا ملا نہ خدا ملے گا نہ مثال سمن، کہیں کہ ہم نہیں رہیں گے. تو یہ زندگی بڑی نعمت ہے، ایک ایسی دولت ہے جس کے کوئی مل نہیں ہے، مثل نہیں ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملنی ہے، بار بار نہیں آتی. باقی جتنی نعمتیں، اکثر نعمتیں دوبارہ بندے کو مل جاتی ہیں. مال چلا گیا واپس مل جائے گا، عزت چلی جاتی واپس مل جاتی، شہرت مفقود ہو جاتے پھر ہاتھ آ جاتی ہے. لیکن یہ زندگی اگر ایک بار چلی جائے گی تو دوبارہ کبھی ہاتھ نہ آئے گی. تو اس زندگی کی حفاظت کریں، منشیات سے خود کو بھی بچاتے رہیں، اور اس مہم میں اپنے علاقے میں اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر شامل ہو جائیں، اور اس نوجوان نسل کو اس منشیات جیسے اس موذی مرض سے بچاتے رہیں. یہ ایک مہم ہر علاقے میں شروع ہونی چاہیے. ہر علاقے میں ایسے چند نوجوان اٹھ کر میدان میں آ جائیں اور اپنے ہم عمر لوگوں کو جو جوانی کے اس شباب کے عالم میں ہیں، جو اس جوانی کے مراحل میں داخل ہو چکے ہیں، ان نوجوانوں کو دین کی طرف لے آئیں، یا کم از کم ان ایسے جو نشہ آور منشیات سے منسلک جو لوگ جڑے ہوئے ہیں ان سے تو کم از کم بچاتے رہیں. تو بری صحبت کو کہا گیا نا، بزرگ نے کہا کہ برے دوست کی صحبت وہ زہریلے سانپ کی طرح ہے. بلکہ کہتے ہیں کہ بھئی زہریلا سانپ بھی انسان کی جان لے لیتا ہے، لیکن برا جو وہ دوست ہوتا ہے اس کی صحبت میں جان بھی چلی جاتی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کی زندگی کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اللہ نے زندگی ہمیں عطا کر دی ہے، اب حفاظت ہم نے خود کرنی ہے. اللہ نے سمجھ بوجھ دی ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی زندگی گزارنی، کس طرح ہم نے اپنی زندگی کا تحفظ کرنا ہے، کن لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے، کن کے ساتھ نہیں بیٹھنا ہے. یہ تمام سمجھ بوجھ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو دے دی ہے. تو لہٰذا بہترین فیصلوں کی طرف اپنے ہم قدم بڑھائیں، اور ایسے دوستوں کی صحبت میں رہیں جو علم سے تعلق رکھنے والے ہوں، جو نیکی کی راہ پر چلنے والے ہوں. ان سے جڑے رہیں گے، انشاءاللہ ہماری زندگیاں بھی سنور جائیں گی. اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے نوجوانوں کی حفاظت کرے، اور اس منشیات جیسی لت سے ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور ہم سب کو اس مہم میں شانہ بشانہ ایسے اقدامات اٹھانے والے لوگوں کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بلال حفیظ طاہری اسلامک انفارمیٹو چینل میں آپ کو تہہ دل سے خوش آمدید. چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنے میں بالکل دیر نہ کریں. اللہ خوشیاں آپ کا مقدر کر دے. جزاک اللہ خیر.